آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کر کے اسے پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ امریکی صدر کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا رجیم چینج ہو چکا، کئی لیڈر مارے گئے، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی۔ جب تک حملے جاری رہیں گے ایران جواب دیتا رہے گا۔ امریکی صدر کے خطاب پر ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ اگر دشمن نے زمینی کارروائی کی تو اس کا ایک بھی فوجی زندہ نہیں بچے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کی وارننگ۔ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی بحالی ناقابل قبول۔ 8 مسلم ممالک نے اسرائیلی قانون کی مذمت کر دی۔ پاکستان، ترکیہ، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور UAE شامل۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان میں عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ امریکی صدر کے خطاب کے معیشت پر ہولناک اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 5 حدیں گواہ بیٹھی، 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,51,000 کی سطح پر آ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 2.5% گر گیا۔ جنوبی کوریا میں 4% گراوٹ۔ تائیوان، شنگھائی، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور فلپائن کی سٹاک مارکیٹس میں بھی زلزلہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی کروڈ 108 اور امریکی کروڈ $106 پر ٹریڈ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی، $196 کم ہو کر $4,589 فی اونس پر آ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ کی بھرپور حمایت کا عزم۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق سپریم لیڈر مکمل صحت مند اور خیریت سے ہیں، جنگی حالات کی وجہ سے عوام کے سامنے نہیں آ رہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ایران نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی، دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی، معاوضہ ملنے تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ایک بار پھر امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ ایران کا اسرائیل پر تگڑا وار۔ صہیونی ریاست پر کلسٹر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ حیفا اور بنی براک میں تباہی، عمارتوں کو نقصان، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ 5 اسرائیلی زخمی۔ بحرین کے دارالحکومت میں امریکی بیس پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارتی مرکز نشانہ، وکٹوریہ ایئر بیس پر میزائل مارے۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں عراقی ملیشیا کے حملے متوقع۔ امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ سعودی عرب کا مزید 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت بھی جاری۔ فارس سمیت مختلف شہروں پر بمباری، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران میں 12,300 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ اور ایران کی ممکنہ جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ کمال خرازی فضائی حملے میں شدید زخمی، اہلیہ شہید۔ ایرانی عہدیدار نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کمال خرازی پاکستان کے ساتھ رابطوں میں تھے۔ نائب امریکی صدر JD وینس سے متوقع ملاقات کی تیاری میں ان کا اہم کردار تھا۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، خطے میں جاری صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کو بھی فون۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا پاکستانی ثالثوں سے رابطہ، امریکی صدر کا پیغام پہنچایا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی۔ فتنہ خوارج کے 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق واقعے سے افغان طالبان رجیم کی سرحدی نگرانی میں ناکامی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ طالبان رجیم ذمہ داریاں پوری کرے، دہشت گردوں کو سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ خاردار تار ہٹانے سے متعلق دعوے جھوٹ اور من گھڑت۔ باڑ مکمل طور پر محفوظ پاکستان 2640 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ وزارت اطلاعات کا بیان۔ کہا ہے طالبان رجیم دہشت گردوں، اسمگلرز کے ساتھ مل کر دراندازی میں ملوث ہے۔
افغان طالبان رجیم کی نااہلی، معیشت کے بعد سماجی ڈھانچہ بھی تباہی کے دہانے پر، صحت کا نظام مفلوج، شہریوں کی زندگیاں داؤں پر لگ چکی ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان رجیم کی تمام تر توجہ دہشت گردوں کی پشت پناہی پر مرکوز، ملا ہیبت اللہ کے خلاف مہم زور پکڑنے لگی۔ افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار، کہا ہم مکمل تیار بیٹھے ہیں، پاکستانی عسکری قیادت کے ایک اشارے پر دنیا تماشا دیکھے گی۔ مودی سرکار کا آمرانہ طرز حکومت، بھارت انٹرنیٹ بندش والے بدترین ممالک میں سر فہرست۔ عالمی تنظیم ایکسس ناؤ نے جمہوریت کے نام نہاد داموں کی کلئی کھول دی، لکھا اندرونی خلفشار، تشدد اور تنازعات کے باعث 12 ریاستوں میں بار بار انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق بی جے پی حکومت ظالم چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات پر ممکنہ سبسڈی پر تحفظات کا اظہار، حکومت نے تیل کی عالمی قیمتوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ قرض معاہدے کے تحت پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل جاری رکھا جائے گا۔ غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وظیفے میں 5,000 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کشیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ گروپ بنانے کا اعلان، متاثرہ ممالک کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ عالمی توانائی بحران، پاکستان میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 78 روپے کا اضافہ، ایل پی جی 450 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ ڈسٹریبیوٹرز نے قیمت 500 روپے فی کلو تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کفایت شعاری مہم، سندھ حکومت نے سرکاری اخراجات میں کمی کی منظوری دے دی۔ سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی کی جائے گی۔ مہم سے 5 ارب 23 کروڑ 19 لاکھ روپے کی بچت متوقع ہے۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.8 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ فلپائن اور ملیشیا کے ساحل بھی متاثر ہونے کا خدشہ، مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں بادلوں کی گہن گرج، ملیر ایئرپورٹ، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں رمجھم۔ سندھ اور پنجاب کے کئی شہروں میں بھی ابر رحمت جم کر برسا۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ حادثات میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے، 5 زخمی۔ قلعہ عبداللہ میں متعدد مکانات کو نقصان، سڑکیں ریلے میں بہہ گئیں، زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ 50 سال بعد انسان ایک بار پھر چاند کی جانب روانہ، مون مشن آرٹیمس 2 فلوریڈا سے روانہ ہوا۔ مشن چاند کے گرد 10 روز تک چکر مکمل کر کے واپس آئے گا۔ حکام کے مطابق مشن کا مقصد چاند کے گرد پرواز کا تجربہ حاصل کرنا ہے۔ خصوصی بچے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آٹزم کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا متاثرہ بچوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم، معاشرے کو امتیازی سلوک ختم کرنا چاہیے۔ لاہور میں اسکول آف آٹزم تعمیر کر رہے ہیں جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔ صوبہ بھر کے 27 ڈویژنل پبلک اسکولوں میں بھی آٹزم سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ پی ایس ایل میں حیدرآباد کنگز مین کی ناکامیوں کی ہیٹ ٹرک، ملتان سلطانز نے 226 رنز کا ہدف 8 گیندیں پہلے حاصل کیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں سب سے بڑے چیز کا ریکارڈ بن گیا۔ صاحبزادہ فرحان نے ناقابل شکست 106 رنز بنائے، 15 ماہ میں 7ویں اور T20 کیریئر کی 9ویں سینچری۔ گیل، بابر اور وارنر کے بعد سب سے زیادہ سینچریز بنانے والے بیٹر بن گئے۔ سیزن 11 کی پہلی سینچری پر صاحبزادہ فرحان میچ کے ہیرو قرار۔ پی ایس ایل 11 میں آج ڈبل ہیڈر ہوگا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دوپہر 2:30 بجے ٹکرائیں گے۔ کراچی کنگز اور راولپنڈی کا مقابلہ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ چارلسٹن اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی جنگ، امریکہ کی ایوا جوکووچ نے ہم وطن کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا۔ ٹاپ سیڈ جیسیکا پیگولا کو پری کوارٹر فائنل میں رسائی مل گئی۔ امریکہ کی میڈیسن کیز نے بھی راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔ فیفا ورلڈ کپ سے پہلے فرینڈلی میچز، جاپان نے انگلینڈ کو 1-0 سے اپسیٹ کر دیا۔ مراکش نے پیراگوئے کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ میکسیکو اور بیلجیم کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔
और 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, इराक में जश्न का समा। दारुल हुकूमत बगदाद में मद्दाहों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, अवाम खुशी से झूम उठे। क्वालिफाइंग राउंड में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर मेगा इवेंट में जगह बनाई थी।